علی مہدی سلام پیش کریں گے. جناب علی مہدی. صلوات بھیجتے ہیں. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی. ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی. کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی. بالوں کی سفیدی دے سب حال سنایا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے. عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے. کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے. بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے. ایک فاطمہ زہرا ہے ایک بالی سکینہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. مرہم
تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے۔ صلوات محمد فرجہم۔ اور میں زحمت دوں گا زین زیدی صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے جناب زین۔ نعرہ صلوات۔ باری دیگر صلوات۔ کیا خدا صاحب توقیر ہیں زہرا، ام الحسن مادر شبیر ہیں زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہیں زہرا، سرتاب قدم نور کی تصویر ہیں زہرا، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہیں، بیٹی ہے نبی کی یہ حسب اور منسب ہیں، کیا پیش
خدا. فاتحہ. نعرہ صلوات. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کو کر گئی، فاقوں کے رنج سے کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی آزادار مر گئی. 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا، دہائی ہے. سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار. وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہوں میں نثار. بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے. یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمیں پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم میں نثار. پیاروں تمہاری پالنے والی گزار گئے، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں گزر گئی. تحریر کا یہ پاس کیا بو تو رب نے زہرا کو شب میں دفن کیا دے، کباب نے غیروں سے قبر کو بھی چھپایا، جناب نے پر کیا وز لیا فلا کے بے حجاب
نے یوں زینب حضی سے جہاں کی نظر پھیرے مادر تو شب کو دفن ہو وہ نہ گے سر پھیرے مادر تو شب کو دفن ہو وہ نانگے سر پھیرے بابا کو روتے روتے والے محمد. خواتین و حضرات، ایام فاطمیہ کے سلسلے کی آج آخری مجلس ہے. قبلہ مولانا محمد مہدی صاحب حقیقی اسلام خطبہ فدق کی روشنی میں کے عنوان سے مسلسل مجالس خطاب فرما رہے تھے. ہم شکر گزار ہیں ان کے اس علمی کاوش کے لیے، اور میں زحمت دوں گا قبلہ کو تشریف لائیں مجلس سے خطاب. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أزداها وتمام منن والاها. جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات. عزیزان محترم، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی حسن سماعت کا، آپ کی محبتوں کا کہ آپ نے مسلسل بڑی توجہ سے ان معروضات کو سماعت فرمایا جو آپ کے سامنے پیش کی. موضوع بہت ہی وسیع موضوع تھا، سمیٹنے کی کوشش کی، جتنا عرض کر سکے عرض کیا. اگر دیکھا جائے تو اصولاً ابھی ہم خطبے کے ساتھ
مین اجزاء ہیں اور بنیادی جو اس کے مضامین ہیں ان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے ابھی تک 1 یا بہت زیادہ اگر کہیں تو 2 پر گفتگو کی ہے، لیکن اوور آل آج ہم کوشش کریں گے کہ سارے ان مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں کہ کیا کیا وہ باتیں ہیں جو شہزادی نے اور مزید اس میں ارشاد فرمائی. بہت جلدی وقت بعد تمام ہو جائے اور کم سے کم اتنا ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، خطبے کا اتنا تعارف ہو گیا کہ اب جب آپ مطالعہ کریں تو آپ کو زیادہ لطف آئے اس خطبے کے مطالعے سے. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے عرض کیا تھا ہر دن ہم نے ایک آیت کی تلاوت کا شرف اس لیے حاصل کیا الگ الگ کہ ہم نے دیکھا کہ ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اس موضوع سے متعلق وہ آیت ہے یا ایسی آیت ہے کہ جس کا حوالہ شہزادی نے دیا. جیسے آج میں نے ایک آیت پڑھی، اس کا حوالہ شہزادی نے دیا. اچھا کہاں دیا ہے، کس آیت کا، کیسے، وہ خود ایک بہت ہی پر لطف ٹاپک ہے. اگر ہم صرف اسی کا ٹاپک بنائیں کہ شہزادی نے 30 آیتیں خطبہ فدق میں پڑھی ہیں، کس آیت کو کس جگہ کیوں کوٹ کیا ہے، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہوگا اس بات سے کہ خطبہ فدق کیا ہے. ہمارا عنوان کیا تھا؟ حقیقی اسلام خطبہ فدق کی روشنی میں. آپ اسلام کی حقیقت کو واقعاً اگر سمجھنا چاہیں، خلاصہ دیکھنا چاہیں کہ اسلام ہے کیا اور حقیقی اسلام واقعی، اس لیے کہ آج تو ہر شخص یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ میں صحیح اسلام کا پیرو ہوں، میں صحیح اسلام کو مانتا ہوں، میرے جو نظریات ہیں وہ صحیح ہیں. نئے نظریات پیدا ہو رہے ہیں، آج تک وہ پیدا ہوتے رہیں گے. اسلام کے نام پر، قرآن فہمی کے نام پر، قرآن کو میں سمجھ رہا ہوں، میں نے جو سمجھا بس وہی ہے. لیکن یہ وہ بی بی بول رہی ہے کہ جس کا بولنا اصل میں رسول کا بولنا، اس لیے کہ بضعۃ الرسول ہے، فاطمۃ بضعۃ منی. یہ وہ حدیث ہے کہ جس کا کسی نے نہ صرف انکار نہیں کیا، اس میں کوئی تشکیک نہیں کی. آج تک کسی نے شک نہیں کیا ہے، کسی نے کہا ہی نہیں کہ پتہ نہیں کہا کہ نہیں کہا، نہیں کہا. فاطمۃ بضعۃ منی انتہائی معتبر اور متواتر حدیث ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے. جب میرا حصہ ہے تو اگر فاطمہ بول رہی ہیں تو نبی بول رہے ہیں، اور نبی بول رہے ہیں تو خدا بول رہا. تو کیا کچھ نہیں کہا ہوگا شہزادی نے اس خطبے میں، کیا کچھ نہیں بیان فرمایا ہوگا، کتنے دقیق مسائل کو کس حسین پیرائے میں شہزادی نے پیش کیا ہے اس خطبے میں. وہ آپ نے تھوڑا سا اس کا اندازہ لگایا. ان مجالس میں پوری بات تو نہیں ہو سکتی تھی، اب دیکھیں قسمت میں اگر رہا اور کبھی آئندہ گفتگو کا موقع ملا تو اس کے دوسرے اجزاء پر گفتگو ہو سکتی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس خطبے کو مضمون بنا کر موضوع در موضوع گفتگو کی جا سکتی ہے. تو میں انشاءاللہ موقع ملا اور یاد رہا تو جو بات میں نے عرض کی کہ جو آیت آج میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اس میں شہزادی نے اس کو کوٹ کیا ہے. کہاں کوٹ کیا، کیسے کیا، اگر وقت ملا تو میں اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ 30 آیتیں کہاں کوٹ کی ہیں، صرف ایک اندازے کی وجہ سے. لیکن میں جلدی سے پہلے گزشتہ مضمون سے مربوط ہو کے اور ہم آج کنکلوژن کی طرف چلے جائیں. تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ پتا چلا کہ شہزادی نے بہت ہی یونیک طریقے سے حمد الہی اس میں بیان فرمائی. ہر خطبہ حمد سے شروع ہوتا ہے، لیکن شہزادی کے حمد کا اسٹائل بہت ہی مختصر اور بہت ہی اعلیٰ. الحمدللہ علی ما انعم سے بات شروع ہوتی. اس کے بعد پھر شہزادی نے صفات پروردگار، اس کی خالقیت اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی شان بیان فرمائی ہے حمد اور شکر و ثنا کے فوراً بعد.
اس کے بعد شہادت ان لا الہ الا اللہ. ابھی توحید پر ہی گفتگو ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ 3 مرحلے ہیں, توحید ہی پر بات ہو رہی ہے. توحید پہ اتنا زور دیا شہزادی نے. لا الہ الا اللہ پر کل آپ نے گفتگو سنی, تو ہم ابھی تک لا الہ الا اللہ ہی پر تھے, اور اس کے بعد پھر شہزادی ظاہر ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے بعد جو شہزادی نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں اس پر ہم پوری گفتگو نہیں کر سکے, ظاہر سی بات ممکن بھی نہیں تھی. اس کے بعد اب شہزادی فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. میں کیا عرض کروں, جتنے بھی جو باتیں میری سامنے آتی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ضروری ہے, اس لیے مجھے بیان کرنا ہی کرنا ہے. حالانکہ کوئی اور بات بھی ذہن میں ہوتی ہے کہ وہ بیان کر دوں, بس جو بیان ہو جائے جتنے وقت میں. ہم سب کی قسمت جتنا ہم لے سکیں, اور اللہ انشاءاللہ اس کو قبول کرے, شہزادی قبول فرمائے انشاءاللہ. سب سے بڑی بات ہے, اور ہمارے علم و معرفت میں انشاءاللہ اور اضافہ. اب دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, یہ بھی نہیں کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, بلکہ شہادت کا وہ جملہ استعمال کیا جو نماز میں استعمال کرتے ہیں. اشہد ان ابی محمدًا عبدہ ورسولہ. آپ کہیں گے کیا فرق ہے اس میں؟ یہی تو کمال ہے شہزادی, یہی تو بات ہے کہ ہر جملے پر, ہر لفظ پر آپ دیکھیں, رکیں, سوچیں کیوں. اس کیوں کا جو جواب ملتا ہے اس سے واقعاً ذہن و فکر کے دریچے کھلتے ہیں, اور انسان سوچتا ہے کہ اللہ اکبر کیا بلاغت ہے شہزادی کی. تو یہ جو یہاں عبدہ و رسولہ کہا خطبے میں, عمومی طور پر خطبے میں اس انداز سے بات نہیں ہوتی ہے. ہاں بھائی دیکھیں, آپ جب اذان کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں بھی, اقامت میں بھی, ہر جگہ. لیکن نماز میں عبدہ و رسولہ کہتے ہیں. اب میں اس میں بہت زیادہ تفصیل میں چلا گیا تو بہت سی باتیں رہ جائیں گی, صرف اتنی ایک ریزن آپ کو دے رہا ہوں. پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی کے ساتھ جب ان کی عبدیت کی گواہی دی جاتی ہے, اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے, اسوت دی جاتی ہے. عبدیت پر زور اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی ایسی فضیلت بیان کی جا رہی ہو پیغمبر اسلام کی جس میں لوگوں کے تعلق سے یہ خطرہ ہو کہ سننے والے کہیں پیغمبر اسلام کے تعلق سے غلو کا شکار نہ ہو جائیں. یعنی اب ایسی فضیلت آنے والی ہے کہ کہیں پیغمبر اسلام کو وہ الوہیت سے نہ ملا دیں, الوہیت سے نہ ملا دیں, کہیں خدا یا خدا جیسا نہ سمجھنے لگیں. اتنی بڑی بات ہونے جا رہی ہے, لہذا فوراً زور دو کہ نہیں عبدہ و رسولہ. آپ اذان میں عبدہ نہیں کہتے, کلمے میں عبدہ نہیں کہتے, مگر جو عبادت صرف خدا سے مخصوص ہے, نماز, جب نماز میں آپ کو ان کا نام لینا پڑتا ہے تو خیال نہ آ جائے کہ اللہ اور یہ برابر ہیں, تو فوراً کہا نہیں رسول ہیں, رسول سے پہلے اللہ کے عبد ہیں. عبدیت کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں اتنی کوئی بڑی فضیلت ظاہر کی جا رہی ہو کہ وہاں ذہن اس جانب جا سکیں, جانے کا خطرہ ہو, خدشہ ہو کہ کہیں غلو کی طرف نہ جائیں. اور آپ کو پتا ہے غلو, ہر فضیلت کو بیان کرنے کو آج کل غلو کہنے لگے ہیں لوگ. غلو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقام سے بڑھانا, اور مقام سے رسول اللہ کو بڑھانے اور اہل بیت کو اور مولا علی کو بڑھانے کی صرف ایک ہی کیفیت ہے, ایک ہی صورت ہے کہ ان کے مقام سے ان کو بڑھایا جائے کہ آپ ان کو خدا کہہ دیں بس. اس کے بعد آپ جو کچھ کہیں گے کم ہی کم ہوگا, ان کے شان نہیں ہوگا. بس خدا نہیں کہیں ان کو, باقی جو کچھ کہیں گے آپ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ نے جو کچھ کہا کم ہی کم ہے, اس لیے کہ آپ جو کچھ کہیں گے اپنی فکر کے سطح کے مطابق کہیں گے.
اور اللہ نے جو ان کو مقام دیا اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. تو عبدہ کا ذکر یعنی اللہ کے عبد ہونے پر زور دینا خود ائمہ نے، خود مولائے کائنات نے. آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی معجزہ ایسا دکھانا ہوا، بڑا معجزہ ایسا، کسی مردے کو زندہ کرنا ہے، سورج کو پلٹانا ہے، تو علی نے کیا کیا؟ فوراً نماز پڑھی، فوراً سجدہ کیا، اللہ سے دعا کی. حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اٹھ، مردے سے کہ اٹھ جائے گا مردہ، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی زندہ تو خدا کرتا ہے. تو پھر اب وہ کہتے ہیں کہ اٹھ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی عبدیت کا فوری طور پر مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ تمہارے ذہن اس طرف نہ چلے جائیں کہ یہ ان کی شخصیت کو تم غلو کے منزلوں میں یعنی خدا نہ سمجھنے لگو. تو جہاں اتنی بڑی فضیلت کوئی بیان ہونے والی، اس کا مطلب اب شہزادی جب کہہ رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کا مطلب کہ آگے اب جو کچھ کہنے والی ہیں اتنی بڑی فضیلتیں پیش کرنے والی ہیں کہ کہیں ان کے دماغ اس طرف نہ چلے جائیں. بات واضح ہو گئی. اب شہزادی نے کیا بیان کیا؟ وہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ شہزادی نے بیان کیا کہ ان کو اللہ نے اسوت منتخب کیا، ان کا نام اللہ نے اسوت رکھا. اب اسوت کب رکھا اس کا ایک جملہ سن لیجئے، اس کے بعد پورا پیراگراف آپ خود پڑھ لیجئے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے اب آج. اذ الخلائق بالغیب مکنونہ وبستر الاحاویل مکنونہ. اس وقت بیان کیا اللہ نے ان کو، اس وقت منتخب کیا خاتم النبیین کو. تم اس پہ بحث کر رہے ہو کہ نبی کب بنے؟ آج تک مسلمان نہیں سمجھ سکا رسول اللہ کو. اس وقت کا مسلمان کیا سمجھتا؟ آج بھی نہیں سمجھا، اتنے دن کے بعد بھی نہیں سمجھا. ابھی بھی 40 سال کے بعد نبی بنے. 40 سال سے پہلے کیا تھے؟ اچھا نبی بننے کے بعد بھی اس وقت نبی تھے اور اس وقت بشر. دو حصوں میں تقسیم کر دیا. بشریت یعنی کہ بھئی بشریت کا جنبہ تھا کہ جب وہ بیٹی آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم کو، محبت کی بنا پر، کیونکہ باپ تھے تو بیٹی سے محبت کرتے تھے. اس لیے خدا نے کہا خاموش، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے بس رسول ہے. کسی اور صورت سے اس کو سوچنا بھی نہیں. اب اگر یہ کھڑا ہو رہا ہے تو رسول بن کر کھڑا ہو رہا ہے، باپ کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہو رہا. تو شہزادی فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ مقام اللہ نے ان کو رسالت کا عطا کیا. آج نہیں نبی بنے، جبکہ پوری کائنات غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی. اب دیکھیں عظمت نبی کی بیان کر رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ عظمت توحید بھی بیان ہو رہی ہے. یعنی کائنات نہیں تھی، یہ کہہ سکتی تھی کائنات تھی نہیں، لیکن باریکی آپ دیکھیں گفتگو کہ اللہ اکبر کریم، کائنات تو تھی مگر کہاں تھی؟ علم الہی کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی. اللہ کو معلوم تھا کہ کیا پیدا کرنے والا ہے، لیکن ابھی کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، خلق نہیں کیا تھا. اس وقت میرا باپ نبی تھا. جب میرا باپ اس وقت نبی تھا تو تم سب نے سنا ہے کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. تو میں آج تمہارے سامنے نہیں کھڑی ہوئی ہوں. اللہ نے مجھے بھی اس وقت پیدا کیا جب کائنات تھی ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا. اپنا تعارف کرنا. بستر الاحاویل مکنونہ، اللہ کے علم غیب میں تھی بس ابھی کائنات، اس کا وجود تھا ہی نہیں. اس وقت اللہ نے پیدا کیا. اور اشارے ان احادیث کی جانب بھی شہزادی فرما رہی ہیں. تم نے یقیناً میرے بابا کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، یہ خطبے کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ اشارے ہیں اس جانب. کیا؟ کنت نبیا وآدم من الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب بھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. نبی تھا، بنایا نہیں گیا تھا اس وقت. نہیں نبی تھا، کب سے تھا نہیں پتہ ہی نہیں کب سے تھا. کب سے تھا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور جس نور کو سب سے پہلے خلق کیا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فدق تم نے چھینا ہے اس کی حقیقت کیا ہے.
جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات پیدا کی گئی ہے، اسے اس فدق کی پرواہ ہوگی؟ میں تو تمہیں توحید سکھانے آئی ہوں، میں تو تمہیں رسالت کا درس دینے آئی ہوں، میں نے تم کو حقیقی اسلام بتانا ہے اس خطبے میں کیا ہے، حقیقت دین کیا ہے، حقیقت ایمان کیا ہے، تم نے کیا مس کیا ہمیں چھوڑ کر، وہ تم کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کون ہوں، میرے بابا کون تھے، علی کون ہے، یہ آج میں تم کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد پھر شہزادی نے رسول اللہ کی اور بھی فضائل بیان کیے ہیں۔ بیان کرتے ہوئے اس کے بعد پھر شہزادی آتی ہیں اور صحابہ کو خطاب کرتی ہیں براہ راست، ڈائریکٹ، اور ان کی ذمہ داریاں ان کو یاد دلاتی ہیں۔ پھر آگے بڑھتی ہیں۔ اس کے بعد پھر شہزادی نے فلسفہ احکام بیان کیے، واجبات و محرمات کے ریزنز ایک ایک لفظ میں بیان کیے، ہر ریزن، یعنی کہ خود اس قابل ہے کہ اس کو مضمون قرار دے کر ایک ایک لفظ پر ڈیٹیل میں گفتگو کی جائے اور اس سے ہم اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ آپ یقین جانیں، نہ صرف ہماری انڈیویجول زندگی چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی بہتر کے لیے، بلکہ پوری کی پوری قوم، یہ امت، اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ اس خطبے پر غور کرے، توجہ کرے، سمجھ میں آئے۔ آج جو ہمارے نوجوان کنفیوز ہیں، ان کا کنفیوژن دور ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہے اور اسلام نے ایسا کیوں کیا ہے، اور ایک ایک لفظ میں ہر چیز کا فلسفہ شہزادی نے پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں مثال دے دوں، جیسے اسٹارٹ کیا ہے شہزادی نے کہ وَالشِّرْكَ تَنْزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، وَالشِّرْكَ تَنْزِيهًا لَكُمْ، اللہ نے توحید الہی والتوحید تنزیہا لکم عن الشرک، شرک سے بچانے کے لیے تم کو توحید کا درس دیا، والصلاة تنزیہا لکم عن الکبر، نماز کیوں واجب کی؟ نماز کیوں واجب کی؟ ایک لفظ بیان کیا، 10 یوں آپ کو ریزن دیے جا سکتے ہیں کہ نماز واجب کیوں ہے، شہزادی نے ایک لفظ دیا، کیا؟ تنزیہا لکم عن الکبر، تاکہ تمہارے یہاں تکبر پیدا ہو۔ کیا بات ہے! آپ یقین جانیں اگر اس پر ہم گفتگو کریں ہمارے سوشل لائف بدل جائے۔ کتنے مسائل ہیں جو صرف کبر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اندر ایک عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ۔ یہ آئی ایم سم تھنگ کا جو تصور شیطان دماغ میں ڈالتا ہے نا، اس کے بعد دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے تو وہیں سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں، ہمبلنس ختم ہو جاتی ہے۔ نماز اس لیے ہے تاکہ تم ہمبل ہو جاؤ، نماز اس لیے ہے تاکہ تم خود کو خدا کے سامنے کم سے کمتر سمجھنا شروع کرو۔ اب اگر تم کسی نمازی کو دیکھو کہ الٹا تکبر آ گیا ہے تو سمجھنا ہے کہ نمازی نہیں ہے، یہ وہ والی نمازیں پڑھ رہا ہے جس نے سب سے پہلا تکبر کیا تھا۔ توجہ کیجئے، اور جیسے جیسے نمازی تم حقیقی، کہاں یہ بات بیان کر رہی ہیں؟ مسجد میں انہوں نے ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی بعد میں اس خطبے کے بعد بھی نماز پڑھیں گے، ہاں، لیکن کیا ہے؟ تکبر کا کیا عالم ہے بھئی؟ دیکھیں، ایک بات یہ کہ آپ تکبر کریں کسی چھوٹے کے سامنے، وہ بھی جائز نہیں ہے، جو واقعی آپ سے چھوٹا ہو پھر بھی آپ کہ میں تو بڑا ہوں، یہ بھی تکبر ہے۔ ٹھیک ہے چھوٹا ہو آپ کا، ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں، پھر بھی خود کو بڑا مت سمجھیں، اس لیے کہ آپ سے بڑے کتنے موجود ہیں۔ ایک تکبر آپ کریں اس کے سامنے جو آپ کے برابر ہے، ایک تکبر آپ اس کے سامنے کریں جو آپ سے بڑا ہے، اور ایک تکبر آپ اس کے سامنے کریں کہ آپ کا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ آپ سے اتنا بڑا ہے۔ تو شہزادی ہر جملے میں جرنل ہمیں بھی، امت کو بھی، عام مسلمانوں کو بھی، اس دور کے لیے بھی، آگے کے ادوار کے لیے بھی میسج ایک ایک جملے میں دے رہی ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ سن رہے ہیں ڈائریکٹ ان کو بھی میسج دے رہی ہیں۔ تم نماز پڑھی، تم نماز پڑھتے ہو، اللہ نے نماز اس لیے واجب کی کہ تکبر ختم ہو جائے۔ تم کو پتا ہے تم کس کے سامنے تکبر کر رہے ہو؟ تم نے اس کے سامنے تکبر کیا
کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا سب کو حکم دیا اس کو سجدہ کریں. دیکھیں یہ سب تسلسل ہے گفتگو کا، لیکن اس کو حکم نہیں تھا کہ جس کو اس وقت پیدا کیا تھا جب کائنات تھی ہی نہیں. آدم تو بہت بعد میں آئے کائنات کے، جو کائنات سے بہت پہلے تھے وہ ہم تھے، وہ علی تھے. تم آج ہمارے سامنے تکبر کر رہے ہو. اب ایک جملہ سن لیجئے، یعنی گویا شہزادی ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ تم کو کچھ پتا ہے نماز کا مطلب کیا ہے؟ نمازی ہو تم، نمازی ہو کر ہمارے مقابلے پر آ رہے ہو، نمازی ہو کر ہمارے مقابلے. ہم کون ہے اہل بیت؟ کون ہے رسول کائنات؟ کون ہے یہ نور؟ کون ہے اس نور کے ٹکڑے؟ یہ وہ ہیں جن کو خدا نے اتنا بلند قرار دیا. انہوں نے خود کو بلند نہیں کہا، وہ اور ہیں جو خود کو بلند کہتے ہیں، اور وہ اور ہیں جن کو خدا بلند کہتا ہے. اللہ نے ان کو بلند اتنا کیا کہ سب پر واجب تھا کہ آدم کو سجدہ کریں. ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کے سجدے کا بھی حکم تھا ہی اس لیے کہ یہ نور ان کی پیشانی میں آ چکا تھا. انہیں سجدے کا حکم نہیں تھا. اور جب اس نے انکار کیا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا، تو خدا نے یہی بات کہی، استکبرت ام کنت من العالین، تو تکبر کر رہا ہے، خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، یا واقعی تو ان لوگوں میں ہے جو عالین ہیں؟ اب آپ غور کیجئے گا، یہ قرآن مجید میرے دوستو، کیوں کہا دو لفظ کیوں استعمال کیے خدا نے؟ تو نے تکبر کیا یا عالم نے ہے؟ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، لگتا ہے کہ جیسے اس کو انہوں نے سینونیمس مان لیا ہے کہ تو تکبر کر رہا ہے تو خود کو بڑا سمجھ رہا ہے. جی نہیں، یہ دو لفظ اس لیے استعمال کیے ہیں، تکبر الگ مرحلہ تھا، عالم کا مرحلہ الگ تھا. تکبر کیا تھا؟ تکبر تھا آدم کے مقابلے پر آنا، آدم کے مقابلے پر آنا. خدا نے نہیں کہا کہ تم آدم کے مقابلے پر آئے ہو یا عالم کے مقابلے پر. عالم کے مقابلے کی بات ہی نہیں تھی. عالم کیا تم عالم میں ہو کہ تم پہ سجدہ ہی واجب نہیں ہے؟ مقابلے کی بات نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو اس لیے نہیں نکالا گیا کہ وہ عالم کے مقابلے پر آیا تھا. عالم کے مقابلے پر تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، شیطان بھی نہیں آیا. وہ کس کے مقابلے پر آیا؟ آدم کے مقابلے پر. آدم عالین میں نہیں تھے. تو جو آدم کے مقابلے پر آ جائے، جب اس کا یہ حال ہوتا ہے تو جو عالین کے مقابلے پر آ جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو ہے نا، یہ دیکھیں اس خطبے کے کمالات، دیکھیں جس انداز سے شہزادی گفتگو کر رہی ہیں. اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. میں جو جملہ آتا جا رہا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں، وقت پر میری نظر ہے. اب آئیے دیکھیے تو کمال فلسفہ احکام شہزادی بیان کر رہے ہیں. زکوٰۃ کیوں واجب؟ بہت اچھا، بہت ہی عمدہ آلہ. اور اس کے بعد حج کیوں واجب ہے اور جہاد کیوں واجب ہے، امر بالمعروف کیوں واجب ہے، نہی عن المنکر کیوں واجب ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ نے کیوں واجب کیا، صلہ رحم کیوں واجب ہے. میں ایک تعجب کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا کون سا مضمون ہے جو چھوڑ دیا شہزادی نے. عقائد ہوں یا اعمال. ایمان کیا ہے؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل، ہر جگہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ان دونوں چیزوں کو شہزادی نے اس
خطبے میں اس طرح سمویا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ خطبہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سارے مضامین۔ اس کے بعد پھر پلٹ کر وہ چیزیں جو حرام قرار دی ہیں کیوں حرام قرار دی ہیں، شراب کیوں حرام ہے، چوری کیوں گناہ ہے، جھوٹ بولنا کیوں گناہ، معمولی بات ہے۔ اور ایک ایک لفظ میں کیا بتاؤں آپ کی خدمت میں، کیا عرض کروں۔ آپ یقین جانیں ہماری طرف سے بہت بڑی زیادتی ہے، دل دکھتا ہے۔ ابھی اگر ہم بیٹھ کر ان تمام مضامین کی تشریح کرنے لگے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ بھئی اب یہ تو بہت طولانی ہو گئی بات، چھوڑ۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، خود غور کریں، خود جائیں، پڑھیں، توجہ کریں، آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک خزانہ ہے ہمارے پاس جس کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے شہزادی نے کہا ہے آج مثلا آج اپلائی کر دیجیے آپ سے پوری دنیا پر، اور اس کو میں اکثر اس کو کوٹ کرتا ہوں اس ایک ٹکڑے۔ دو جملے ہیں اصل میں، دونوں مربوط ہیں دوسرے سے۔ اس سارے احکام کی ریزننگ اینڈ فلسفی کہ کیا چیز کیوں واجب ہے، کیا چیز کیوں حرام ہے، یہ توحید و رسالت و قرآن کی عظمت بیان کرنے وہ تو پورشن اس کا ذکر ہی نہیں ہوا کہ قرآن کی عظمت شہزادی نے کس انداز سے بیان کیا۔ خیر اب وقت نہیں ہے تو وہ آپ پڑھیے گا، دیکھیے گا۔ اس کے بعد پھر احکام کے فلسفے اتنی ڈیٹیل میں، فہرست ڈیٹیل میں ہے، لیکن ریزننگ ایک ایک لفظ میں بیان کرتے کرتے اب فرماتی ہیں۔ اب دیکھیں حل ہے تمام مسلمانوں کی مشکلات کا حل پیش کر رہی ہیں، گارنٹیڈ حل، گارنٹی ہے آج حل ہو جائیں تمام مسلمانوں کے مسائل۔ مسلمانوں کے مسائل صرف اس لیے ہیں کہ سب بکھرے ہوئے ہیں، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، فرقہ وارانہ تعصبات ان مسلمانوں میں آپس میں آ گئے، ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان اپنے دوسرے عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ساری طاقتیں اللہ نے ان کو دی ہیں مگر سب سے کمزور ہیں پوری دنیا میں، سارے ریسورسز ان کو دیے ہوئے ہیں، سب سے پیچھے نظر آتے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ ان کا حال ہے۔ کیوں؟ اس کا ریزن دے رہے ہیں، اس لیے کہ نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے۔ نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے۔ نظام کیا مطلب؟ فرماتی ہیں نظام یعنی سسٹم۔ اب آپ دیکھیں وہ ملک، آپ ملکوں کو دیکھ لیجئے، وہ ملک قطعاً ترقی نہیں کر سکتے جہاں سسٹم نہیں ہے، جہاں پر لاز نہیں ہیں، یا لاز ہیں مگر ان کو فالو نہیں کیا جاتا۔ میں ملکوں کے نام لوں گا تو ہو سکتا ہے سینسٹیوٹی آ جائے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کچھ ملک ایسے ہیں کہ آپ اگر وہاں جائیں اور آپ ریڈ لائٹ پہ رکیں تو لوگ آپ کی مذاق اڑائیں گے۔ ارے آپ کہاں رک گئے؟ ارے ریڈ لائٹ ہے، ارے ہوگی ریڈ لائٹ، آگے بڑھے، ہے کہ نہیں؟ ریڈ لائٹ پر رکنا جرم ہو جاتا ہے۔ وہ سوال کہاں سے آئے ہیں بھائی آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم ہی نہیں ہے، قانون ہے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا، سسٹم نہیں ہے، اور اس کے نتائج دیکھ لیجیے، کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ دوسروں کا بائیکاٹ کر لیجیے، ٹھیک ہے، ایک آپ کو لسٹ دے دی جائے گی کہ اس چیز کا بائیکاٹ کر دیں، لیکن اگر دشمن مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنا چاہے تو کس چیز کا بائیکاٹ کرے؟ اس کے پاس کوئی فہرست ہے بائیکاٹ کرنے کی؟ کچھ کیا ہے مسلمانوں نے؟ کوئی چیز ہے مسلمانوں کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس جو مین طاقت ہے، پاور ہے، سورس ہے، ریسورس ہے، وہ اتنے اعلیٰ ہے کہ وہ خود اس کو اثاثہ نہیں سمجھتے۔ دشمن کیا سمجھے؟ دشمن سمجھتا ہے کہ قرآن ان کے پاس سب سے اہم چیز ہے، اہل بیت ان کے پاس سب سے اہم چیز ہے، لہٰذا ان کو قرآن سے بھی الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اہل بیت سے بھی الگ کرنے کی کوشش۔ اب آئیے شہزادی کیا کہہ رہی ہیں، مسلمانوں کے ان مسائل کا حل کیا ہے، یہ جو پریشانیاں مسلمانوں کے پاس ہیں اس کا حل کیا ہے؟ کہتے ہیں سسٹم نہیں۔ اس سسٹم کا ریزن کیا ہے کہ تمہارے پاس سسٹم نہیں؟ سسٹم نہیں ہے، لاز نہیں ہے تمہارے پاس،
تو فرمایا وطاعتنا وطاعتنا نظاما للملہ، اللہ نے ہماری اطاعت تم پر اس لیے واجب کی تھی تاکہ ملت کا نظام قائم رہے۔ مل کر نظام قائم رہے۔ اب یہ پیغام پوری ملت کو بھی ہے اور ہم کو بھی ہے اور ہماری فیملیز کو بھی ہے۔ ایک فیملی میں اگر نظام اطاعت اہل بیت قائم ہو جائے، ایک گھر میں اگر نظام اہل بیت کا قائم ہو جائے تو دیکھیں آپ اس کے نتائج کیا ہوں گے، وہ گھر کیسا جنت بن جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں پر اگر کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس کے ریزولوشن کے لیے شریعت کے احکام موجود ہیں، اور یہ احکام اہل بیت سے ہم کو ملے ہیں۔ اہل بیت کی اطاعت ہمیں نظام سے جڑا ہوا رکھتی ہے۔ تو فرماتی ہے کہ جو تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ تم بڑھ گئے یا آگے امت بڑھ جائے گی، اس کا ریزن یہ ہے کہ تم ہماری اطاعت سے ہٹ گئے۔ اگر تم سب کے سب ہماری اطاعت کرنے لگو تو نظام سسٹم امت کا قائم ہو جائے، ایک ہو جائے گی امت۔ اس کے بعد وَإِمَامَتَنَا، اطاعتنا امامتنا، ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا، وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، فرقہ ہونے سے بچانے کے لیے۔ تمہاری یونیٹی کا واحد مرکز امامت ہے۔ اب دیکھیں مجھے کتنی جلدی سے گزرنا ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ ان دو جملوں میں کتنا میٹر ہے کہ اگر صرف اسی کو مضمون قرار دیا جائے تو ایک اشرح پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں اس پر؟ نظام امت اور یونیٹی، نظام امت اور اتحاد، یہ دونوں ڈیپینڈ کرتے ہیں اطاعت اہل بیت، امامت اہل بیت۔ تم ہماری امامت کو تم نے چھوڑ دیا تو تم کبھی اب متحد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اتحاد کا جو مرکز اللہ نے قرار دیا وہ امامت ہے، وہ امامت ہے۔ اس لیے کسی حکم کے نزول کے بعد اتنی تاکید نہیں ہوئی کہ بھئی یہ حکم ضرور پہنچاؤ ورنہ کچھ نہیں پہنچایا۔ یہ صرف ولایت و امامت کے پہنچانے کے لیے خدا کی طرف سے اصرار ہوا۔ اگر یہ نہیں پہنچایا، امت ٹکڑے ہو گئی تو اسلام کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ یہ پہنچاؤ۔ تو گھر سے لے کر ایک چھوٹا سا یونٹ ہے، سب سے چھوٹا یونٹ ہے سوسائٹی کا گھر، وہاں سے آپ اسٹارٹ کریں۔ یہ جو گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں نا، آپ یقیناً اختلاف کا کوئی گنجائش ہی اسلام نے نہیں چھوڑی۔ اختلاف ہوتے ہیں، ڈس ایگریمنٹ ہوا، ڈس ایگریمنٹ ہو گیا، ایگریمنٹ کر لو، نہیں ہو رہا ہے اور بالکل کنفلکٹ ہو گیا اور کنفلکٹ جو ہے وہ اب دشمنی میں تبدیل ہو گئی، یہ دشمنی جو ہے جدائی میں آ گئی۔ کیوں؟ وائی؟ اس لیے کہ حل نہیں مل رہا ہے ان کو۔ اسلام نے لائنز ڈیفائن کی ہوئی ہیں، ہر کنفلکٹ کا حل موجود ہے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، چاہے فیملی کو ہو جائے، چاہے کمیونٹی کو ہو جائے، چاہے گلوبل سوسائٹی کو ہو جائے، چاہے امت کو ہو جائے، تو تم کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اللہ اور رسول کے پاس ہے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم اللہ اور رسول ہی سے تنازع کرنے لگو، اسی کے احکام سے، اسی کی معین کردہ لیڈرشپ سے، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو شہزادی نے دو جملے فرمائے ہیں، اس پر غور کیجئے، اس پر توجہ کیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو اپنے گھروں پر اپلائی کیجئے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اختلاف پیدا ہو تو اس جملے کو یاد کیجئے۔ شہزادی نے فرمایا کہ ہماری اطاعت اس لیے تھی کہ گھر میں بھی تمہارے نظام قائم رہے، یہ جو کمیونٹی ہے، یہ جو ادارہ ہے، یہ جو سینٹرز ہیں ہمارے، یہ جو ہماری کمیونٹی ہے، یہ جو ہماری سوسائٹی، اس میں بھی سسٹم باقی رہے۔
یعنی ہم آپس میں بجائے لڑنے جھگڑنے کے کہ اچھا چلو دیکھیں اہل بیت نے اس میں کیا کہا ہے، آپ کو جواب ملے گا کہ نہیں؟ مل جائے گا. بس جو اہل بیت نے کہا تم بھی مان لو ہم بھی مان لیں، بات ہی ختم ہو گئی. اختلاف آئے گا کہاں سے؟ اگر ہم اہل بیت کی بات ماننا شروع کر دیں گے. تو یہ اپلائی کریں ہم ہر جگہ. اور یہ امت جو آج اتنی بد نصیب و بد قسمت بن گئی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ وہ امامت سے ہٹ گئی. بلکہ آپ ابھی دیکھ لیجئے، جو گروہ، جو امتیں، جو ملک امامت سے جڑے ہوئے ہیں ان کے سر نہیں جھکتے، اور جو امامت سے ہٹ گئے ان کا حال دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے. امامت کی طرف آ جاؤ تو عزت بھی ملے گی، سر بلندی بھی ملے گی، یونیٹی بھی ہوگی، اتحاد بھی ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. محترم وقت تیزی سے گزر رہا ہے، جلدی سے میں آگے بڑھوں. اب اس کے بعد جب احکام کا فلسفہ بیان کر چکی، اب شہزادی پھر سے مخاطب ہوتی ہیں امت کی طرف، اصحاب سے بات کرنا شروع کرتی ہیں، ڈائریکٹ ان کو خطاب کرتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتی ہیں. مگر یہ ٹرانزیشن کس طرح ہوتا ہے، یہ گریز کیسے آتا ہے، یعنی کہ یہ احکام بیان کرتے کرتے ڈائریکٹ ان سے کیسے بات کرتی ہیں، ایک فلو کیسا آتا ہے گفتگو کا. بیچ میں یہ آیت پڑھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 102 آیت سورہ آل عمران کی. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے لوگو، اچھا یہ عجیب بات ہے، عجیب بات میں کیا کروں، جب ہے یہ تو یہی ہے. قرآن میں ہے، یہاں پر کیا قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پوری آیت یہ پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ. اور اس کے بعد پھر وہ جو مشہور یونیٹی والی آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ اس کے فوراً بعد 103 نمبر آیت ہے. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، حق تقوی، ایسے متقی بن جاؤ جو حق ہے متقی بننے کا. مگر جب شہزادی اس آیت کو کوٹ کرتی ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہتی، کہاں سے شروع کرتی ہیں؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ. اب میسج پہنچ گیا ہو نا، اب تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شہزادی نے خود بیان کر دیا کہ وہ مجمع کو کیا سمجھ رہی ہیں. آیت یہاں شروع کرتی ہیں، اٹھا کے دیکھیں ہر چیز کا ایک ریزن ہے، خاص جو شہزادی کی زبان سے نکل رہا ہے اس کا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے اس کے پیچھے. یعنی گویا کہنا چاہ رہی ہیں اے لوگو متقی بن جاؤ. تو آپ کہیں گے ارے واہ، جو مومن نہیں ہوگا متقی کیسے ہوگا؟ بھئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 21 میں، بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے انسانوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو خلق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو خدا عام انسانوں کو بھی تقوی کی طرف بلا رہا ہے. اب چونکہ شہزادی تقوی کی آیت کا حوالہ بھی دینا چاہ رہی تھی، 70 کم سے کم آیتیں ہیں تقوی کے تعلق سے. ان آیتوں میں سے کسی آیت کا حوالہ دے سکتی تھی، مگر اس آیت کو پڑھنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یونیٹی کی بات کر چکے کہ یونیٹی کا تعلق ہماری امامت سے ہے، اور یہ آیت یونیٹی کے لیے مقدمہ ہے قرآن میں. مگر آیت سٹارٹ ہوتی ہے الذین آمنوا سے، تو شہزادی اس لفظ کو ہٹا دیتی ہیں. آیت رہے، کوڈ بھی ہو جائے،
مگر شہزادی پھر بھی اور بھی تو آیتیں نے کہا نہیں، اس میں چونکہ یہ واحد آیت ہے تقوی کے تعلق سے پورے قرآن میں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اس طرح جو حق تقوی ہے، کیونکہ حق تقوی کے بغیر اب جو میں کہنے جا رہی ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ آیت کیوں کوٹ کی، اس جگہ کیوں کوٹ کی، یہی بات کیوں کہی، یہ یا ایھا الذین آمنوا کو کیوں ہٹا دیا؟ اس لیے کہ اب شہزادی اس کے فوراً بعد جو بات کہنے جا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ تقوی کے بغیر ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ بھی کوئی تقوی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ نہ قرآن ملے گا تقوی کے بغیر، نہ اہل بیت ملیں گے تقوی کے بغیر۔ تو جب یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، اب دیکھیں کہ یہ لوکیشن اس آیت کی یہاں پر کیوں ہے، یہاں کیوں کوٹ کیا کہ تقوی اختیار کرو، حق تقوی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو جملہ کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے جو آپ بار بار سن رہے تھے تقریباً ہر مجلس میں۔ کیا فرمایا؟ اعلموا انی فاطمہ، سمجھ لو کہ میں فاطمہ ہوں، یعنی بغیر تقوی کے تم نہیں سمجھ سکتے کہ فاطمہ کون ہے۔ ہمیں جب بغیر تقوی کے تمہیں قرآن کی ہدایت نہیں مل سکتی، تم فاطمہ کی معرفت بغیر حق تقوی کے کیسے مل سکتی؟ نہ صرف تقوی، عام متقی انسان نہیں سمجھ سکتا عظمت فاطمہ کو، حق تقوی جب پہنچے۔ یہی نہیں میرے بھائی، میں کیا کہوں، میں کیا عرض کروں، کیا کمال ہے اس خطبے کا میرے بھائی میری بہن۔ سنو، اس آیت کے وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ کے بیچ میں ایک اور آیت کا ٹکڑا ہے، ایک اور آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے کے فوراً بعد شہزادی کہتے ہیں میں فاطمہ۔ توحید کے بعد، رسالت کے بعد، قرآن کے بعد، احکام شریعت کے بعد، یہ بات تو میں اب بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہوں نا، اختتام میں کہتی ہے مگر یہ جو کنیکشن دیا ہے نا آیت کا، وہ کیا دیا؟ ایک آیت تقوی اختیار کرو، وہ بھی حق تقوی، اور کیا؟ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ أَيُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ۔ یہ کیا ہے آیت؟ میں نے کہا نا کہ اتنی آیتیں کوٹ کی ہیں، ان میں سے ایک آیت، اس آیت کے فوراً بعد ایک اور آیت کوٹ کی، تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا میں نے تم سے کہہ تو دیا ہے کہ حق تقوی، لیکن سنو تقوی جو ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انما یخشی اللہ سے صرف وہ ڈرتے ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ بغیر علم کے خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، بغیر علم کے تقوی نہیں آتا۔ تو اے لوگوں، میں نے یہ پورا خطبہ پڑھ تو دیا، پڑھا اس لیے کہ تاکہ تمہارے علم کا نالج آگے بڑھے، تقوی آئے، ذہن اور فکر پاکیزہ ہو، تب میں بتاؤں کہ میں کون ہوں، تب تمہارے سمجھ میں آئے کہ سمجھ لو کہ میں فاتح ہوں۔ پتا چلا کہ علماء صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف وہ مولانا جو یہ پہنے ہوئے جو میں پہنا ہوا صرف وہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو پھر جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ نہیں ڈرتے؟ نہیں، جن کے پاس علم ہے، علم نہیں ہوگا کیسے ڈرے؟ علم نہیں ہوگا خشیت الہی کہاں سے پیدا ہوگی؟ علم نہیں ہوگا تو اور یہ جو ڈر ہے وہ کوئی اللہ کے، نعوذ باللہ، اللہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ محبت والا ڈرنا ہے، یہ عدل والا خوف ہے، اللہ کے عدل سے خوف ہے۔ اللہ عادل ہے، اللہ رحیم ہے، اسی رحمت ہی کی وجہ سے تو ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ رحمت کم نہ ہو جائے۔ یہ وہ والا خوف ہے، مگر یہ والا خوف کب پیدا ہوگا؟ جب علم ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو خوف نہیں آ سکتا۔ لباس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قرآن ایک معیار دے رہا ہے۔ قرآن ایک جیسے بھئی نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے. آپ نے کہا کہاں بچائے؟ یہ نمازی جو ہے یہ تو فلاں برا کام کرتا ہے، فلاں برا کام کرتا ہے، پھر بھی نماز پڑھتا ہے، نماز کرنے کے بعد بھی یہ کرتا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز بچاتی ہے برائی سے. یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تو نہیں بچایا. نہیں، ایسا مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ اس نے نماز نہیں پڑھی جو بچاتی ہے. اس نے اگر وہ نماز پڑھی ہوتی حقیقی نماز تو وہ نماز اس کو بچا لیتی. اسی طرح قرآن معیار دے رہا علماء کے لیے بھی. لباس کو دیکھ کے کسی کو عالم مت سمجھ لینا. اگر خوف خدا ہے اور تقوی پایا جا رہا ہے تو عالم ہے، تقوی نہیں ہے تو عالم نہیں ہے. تو علماء ہی صرف خدا سے ڈرتے ہیں یہ کہہ کر. اب شہزادی نے یہ بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے بیان تو کر رہی ہوں مگر تم میری بات کو نہیں سمجھ سکتے جب تک تمہارے پاس علم نہ ہو اور تمہارے پاس تقوی نہ ہو. آج بھی علم و تقوی کے بغیر نہ خدا سمجھ میں آتا ہے، نہ رسول سمجھ میں آتے ہیں، نہ ولایت سمجھ میں آتی ہے، اور نہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام سمجھ میں آتا ہے. اب میں وقت تمام ہو گیا، مجھے رکنا تھا اور رکنا ہے، میں رک جاتا ہوں. لیکن ایک چیز صرف کہ شہزادی نے مولا علی کے جو فضائل بیان کیے ہیں یہ بھی ایک مضمون ہے، یعنی کہ اس خطبے میں سے مضامین لے کر انہی کو عنوان قرار دیا. مثلا یہ کہ فضائل امیر المؤمنین خطبہ فدق کی روشنی میں فضائل یہ بیان کیے شہزادی نے. بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے مثلا پہلے ان کی حالت بیان کی، تمہاری کیا حالت تھی، کیا سچویشن تھی. رسول اللہ کی بات کرتے کرتے فرماتی ہیں کہ سنو، میرے جو والد تھے، میرے باپ، وہ عظیم ذات تھے کہ اگر ان تعزوہ وتعرفوہ، اگر تم ان کی عزت کرو اور تمہیں ان کی معرفت ہو تو کیا ہوگا؟ اگر پیغمبر کی تم عزت کرو اور تم ان کی معرفت کرو، تمہیں معرفت حاصل ہو تو کیا ہوگا؟ تجدوہ ابی غیر نساء. کیا بتاؤں، وہ تنگ ہو گیا میں. اس میں کیا کمال ہے کہ اگر تم رسول کی، کوئی کہ میں تو رسول اللہ کو جانتا ہوں، میں تو ان کو پہچانتا ہوں، میں تو ان کی عزت کرتا ہوں، میں تو ان کی معرفت رکھتا ہوں. اگر تم رسول کی عزت کرو، ان کی معرفت کرو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں یہ علم ہوگا، تم یہ پہچان لو گے، تمہاری معرفت یہاں تک پہنچائے گی کہ تم یہ جب پوری دنیا کو دیکھو گے تو تم یہ پاؤ گے کہ ابی دون نسائکم، کہ وہ صرف میرے باپ ہیں، کسی اور عورت کے باپ نہیں ہیں. کرتے رہو بحث، بیٹیوں پر کرتے رہو بحث. شہزادی نے کہا کرو گے اس کا مطلب تم نبی کو نہیں پہچانتے. اگر تم نبی کو پہچانو تو تم یہ دیکھو گے، یہ پاؤ گے تجدوہ ابی دون نسائکم، تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ وہ صرف میرے باپ ہیں، تم میں سے کسی عورت کے باپ نہیں. یہاں نہیں رکتی، پھر کیا کہتی ہیں؟ وَأَخَ ابْنَ عَمِّ دُونَ رِجَالِكُمْ، اور صرف میرے ابن عم علی کے بھائی ہیں، تم میں سے کسی کے بھائی نہیں. بخدا میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ تو آپ کے سمجھنے کے لیے 1.25 لاکھ کہہ دیتے ہیں، یہ ورنہ 1.25 کروڑ بھی کہہ سکتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ جواب کس طرح کے دیتے ہیں. علی کے نعرے کا جو شان ہے نا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں. شہزادی کیا کریں؟ کسی کے بھائی نہیں ہیں.
بات کروں وقت ختم ہو چکا ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ وقت کے اوپر ختم کر دوں گا اور کرنا ہے مجھے، مگر تڑپ کے رہ جاتا ہوں کہ جب اس طرح کے جملے آتے ہیں کاش تشریح کر سکتا، لیکن آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، سنیے گا۔ اخ کی بات کیوں کی بھائی کی؟ کس مجمع میں بات کر رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں کہ فدق لینے آئی ہیں؟ ارے فدق کا مسئلہ تو ایک ذریعہ ہے حقیقت ولایت پہنچانے کا، اصل مسئلہ تو ولایت و امامت کا ہے، جو شہزادی جس کے دفاع کے لیے آئی ہیں، کسی کے بھائی نہیں ہیں، دیکھو کسی کے باپ نہیں ہیں صرف میرے، کسی کے بھائی نہیں ہیں صرف علی کے، صرف علی کے بھائی ہیں، تو جعفر بھی تو تھے، خود علی ہی کے سگے بھائی تھے، اب یہ بالکل کہتے ہیں کسی کے بھائی نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ وما محمد الا رسول، یہ تو کوئی ایکسپشن یہاں ہے نہیں، کسی کے بھائی نہیں ہے علاوہ میرے شوہر علی کے۔ اچھا تو صرف علی کے بھائی کیا مطلب؟ کہا نہیں، میں جس بھائی کی بات کر رہا ہوں وہ اخوت یہ خود جان رہے ہیں، میں جس مجمع میں کہہ رہی ہوں، یہاں مہاجرین بھی بیٹھے، ان کا بھی ذکر کیا ہے خطبے میں، انصار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے خطبے میں، یہ جو بات یہ دونوں بیٹھے ہیں مہاجرین و انصار، یہ باہر سے آئے تھے، یہ یہیں کے رہنے والے تھے، ان میں اختلافات تھے، میرے بابا نے ان میں اخوت قائم کی، اس کو اس کا بھائی بنایا، اس کو اس کا بھائی بنایا، لیکن مہاجر کو مہاجر کا نہیں، مہاجر کو انصار کا، انصار کو مہاجر کا۔ جب سب کو بھائی بنا چکے تو صرف ایک شخصیت رہ گئی جس کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھنے لگے، یا علی آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو علی خاموش رہے، مسکراتے رہے کہ ان کو کیا پتا کہ میں کس کا بھائی ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے یہ شکایت رسول اللہ تک پہنچی کہ ہاں میں ابھی تم کو بتاتا، آؤ میرے بھائی علی میرے پاس آؤ، بھائی سنو، یہ میں نے تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مگر ہم دونوں کو خدا نے بھائی بنایا۔ جیتے رہے یا علی یا اللہ اکبر، ہم کو علی اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بھائی بنایا ہے۔ مسئلہ ابھی بھی پوری بات نہیں پہنچی، بھائی یہ بھائی کا مسئلہ نہیں ہے کہ رشتہ قائم کیا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی کا۔ پہلے تو یہ بتائیں، آج مسلمانوں سے میں پوچھتا ہوں، چلے میری بات تو رہے گی نا انٹرنیٹ کے اوپر، ایک سوال دیکھتا ہوں کون مولوی یا عالم ہے یا قاری ہے یا حافظ اس کا جواب دیتا ہے۔ جب مہاجر و انصار کے بیچ میں اخوت قائم کی جا رہی تھی تو علی کو بھائی بنانے کے لیے انصار میں سے کسی کا انتخاب کیا جاتا۔ علی اور نبی تو دونوں خود ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، اگر اس کیٹیگری میں آپ ڈالیں تو مہاجر میں یہ دوستی اور یہ اخوت کیسی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھائی سے بھائی بنا رہے تھے تو مؤرخین نے لکھا ہے کہ ایسے نہیں، رینڈم نہیں بنا رہے تھے، مزاج دیکھ کے، اس کا مزاج اس سے ملتا ہے، اس کا مزاج اس سے ملتا ہے، اس کا اس سے ملتا ہے، اس کو اس کا بھائی بنا دو، اس کو اس کا بھائی بنا دو۔ اب نبی علی کو اپنا بھائی نہیں بنا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے کس کا مزاج کیسا بنایا ہے۔ بھئی اور کون ہے جس کا مزاج نبوت سے مل سکے، اور وہ کون ہے جس کا مزاج امامت سے مل سکے؟ بس یہ امامت ہے جس کا مزاج نبوت سے ملتا ہے، نبوت کا مزاج امامت سے ملتا ہے۔
بس آنے محترم، تو اخوت وہ والی اخوت تھی جس میں یہ بتانا تھا. کون سی اخوت؟ بھائی، وہ والا بھائی. کون سا بھائی؟ یہ وہ بھائی ہے جو شہزادی اس وقت کوئی بھائی نہیں ہے میرے بابا کا سوائے علی کے. کیا مطلب؟ وہ سارے موقع یاد دلا رہی ہیں جب علی کو نبی نے بھائی کہا. سب سے پہلے تو اس وقت کہا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، اور جب مدد کا وعدہ صرف ایک ہی نے کیا تو شانے پہ ہاتھ رکھ کر یہی کہا تھا ھذا اخی. آج تم علی کے مقابلے پر آئے ہو. یہ تو اس وقت نبی نے اخوت کا اعلان کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا جانشین ہے. فاسمعوا له واطیعوا، اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو. جو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، میرے بابا نے ان کو حکم دیا تھا کہ میرے بھائی کی اطاعت کرو. یہ علی صرف واحد نبی کا وہ بھائی ہے جس کی اطاعت پوری امت پر لازم اور واجب ہے. اور یہ وہ ہارون امت ہے. جیسے موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو میرا خلیفہ قرار دے، میرا وزیر بنا دے. یہ میرا بھائی ہے اخی، یہ میرا بھائی ہے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو وجعل لی وزیرا من اہلی، میرا وزیر بنا دے میرے بھائی کو. تو اب وہ وزیر جو نبی کا ہے، میرے بابا کا وزیر صرف علی ہے. یہ بات کہتی رہیں، اور اس کے بعد پھر جب فدق کا بات آئی تو اس پر تو گفتگو ہی نہیں ہوئی، اور میں اب گفتگو کر بھی نہیں سکوں گا. لیکن اس میں بھی اپنی مظلومیت کا اظہار کیا. یہ ایک زمین کا مسئلہ نہیں تھا، صرف بات یہ تھی کہ تم نے نبی کے بعد نبی کی ذریت کے ساتھ کیا کیا، تم نے علی کے ساتھ کیا کیا. جب فدق کے بعد خطبہ فدق دے کر واپس آئی ہیں، جب خطبہ فدق دے کر گھر میں واپس آئی ہیں تو ایک گوشے میں بیٹھ کر گریہ کرنے لگیں. علی تسلی دینے کے لیے پہلو میں بیٹھ گئے. نبی کی بیٹی صبر کریں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے، آپ کو بہت اذیت ہوئی ہے، آپ کا حق چھینا گیا ہے. روتے روتے بی بی ایک مرتبہ فرماتی ہیں اے امیر المؤمنین، اے سید الوصیین، اے حسنین کے بابا، میں بالکل اس بات پہ نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے فدق نہیں دیا گیا. فرمایا پھر کس بات پہ گریا ہے؟ کیا یا علی میں آپ کی مظلومیت کو رو رہی ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم میں اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں. میں یہ سوچ رہی ہوں یہ امت آپ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے یا علی. علی اتنا تنہا رہ گیا تھا نبی کے بعد کہ کوئی علی کی حمایت کرنے والا نہیں تھا علاوہ فاطمہ کی. وہ علی جس نے تمام انبیاء کی مدد کی، وہ علی جس نے رسول اللہ کی شروع سے آخر تک زندگی بھر حمایت کی، وہ علی اکیلا رہ گیا ہے اور علی کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے علاوہ فاطمہ کے. اسی لیے قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے تھے علی، اور فاطمہ کو خطاب کر کے کہتے تھے فاطمہ تم مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی، اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا، اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا. کتنی بڑی مظلومیت ہے.
کیا مسلمان اس پہ غور نہیں کرتا؟ کتنی بڑی مظلومیت ہے. کیا وجہ تھی جو علی نے فاطمہ کی قبر کو چھپایا ہے؟ کیا وجہ تھی جو شہزادی نے یہ وصیت کی کہ پردے شب میں میرا جنازہ اٹھو؟ آج آپ دیکھ لیں، آج کسی بھی ایک انسان کا جنازہ جس کو قوم پہچانتی ہے، جانتی ہے، اس کا جنازہ اٹھتا ہے، پوری قوم جمع ہو جاتی ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے. ارے خود ان کا ذکر کرنے والوں کے جب جنازے ابھی نجف میں اٹھے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا جنازہ کہیں پر بھی اٹھتا ہے کہ اگر کسی نے ذکر کیا ہے تو جنازے میں کتنے لوگ شریک ہو جاتے ہیں. یہ جنازہ کس کا اٹھ رہا تھا؟ نبی کی اس اکلوتی بیٹی کا، جو خود یہ کہہ رہی ہے کہ میرے علاوہ نبی کی کوئی بیٹی اس زمین پر نہیں ہے. اس کا جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ کس طرح وہ جنازہ اٹھا؟ کیا غربت ہے اس جنازے کی. لیکن ایک بات ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب جنازہ اٹھ رہا ہوگا، جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے گھر کی خواتین کی حالت کیا ہوتی ہے. اب جو گھر میں رہ گئی ہیں خواتین کون ہیں؟ میں خواتین کہہ رہا ہوں، بچیاں رہ گئی ہیں. 4 یا 5 سال کی زینب رہ گئی ہے، 3 یا 4 سال کی ام کلثوم رہ گئی ہے گھر میں، اور جنازہ باہر نکل رہا ہے. کیسے رخصت کیا گیا ہوگا جنازے کو خدا ہی جانے، مگر یہ معلوم ہوا کہ خاموشی کے ساتھ یہ جنازہ اٹھتا ہے. بس گھر کی افراد جنازے کو لے کے چلتے ہیں، علی فاطمہ کو سپرد خاک کرتے. مگر جب جنازے کو لے کے چلے، قبر تیار کی، قبر میں اتارنے لگے، تو معصومہ کا جنازہ، ارے معصومہ کا جنازہ کون اتارے؟ محرم کوئی ہے ہی نہیں. ایک علی محرم ہے، اور جو محرم ہے وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ نہ قبر میں اتر سکتے ہیں، نہ قبر کے اوپر سے جنازہ حوالے کر سکتے ہیں. علی غربت کے عالم میں کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں. فاطمہ کے جنازے کو کیسے اتارو؟ ایک مرتبہ تو نمودار ہوتے، علی لا میری امانت کو مجھے دے دے. رسول آ گئے فاطمہ کو لینے کے لیے. ہاں دارو، یہی ایک مشکل شام کے علی کے سامنے آئی تھی. ہاتھ میں بہن کا جنازہ ہے، ارے قبر میں اتارے تو کیسے اتارے؟ آ گیا تھا باپ لینے کے لیے. لا میری سکینہ کو میرے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے صالح قبول فرما، سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما. ہر آفت و بلا سے محفوظ معمول. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں، ان کو امن سکون فرما. ایام فاطمہ کی مجالس میں ذکر حضرت زہرا کر کے جو ہم نے عبادت کی ہے، خداوند اس کو شرف قبولیت کرامت فرما. خداوند ہمارے علم و معرفت میں حضرت زہرا کے تعلق سے اضافہ فرما. دین فہمی کی ہمیں توفیق کرامت فرما. دنیا اور آخرت میں شہزادی کے غلاموں میں، اور جو ہماری بہنیں ہیں ان کو کنیزوں میں ہمیشہ شامل رکھنا. یا اللہ حضرت زہرا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے لیے مشکلات ہیں یہاں اس ملک میں، ان کی پرورش کے لیے خداوندہ ہم سب کی مدد فرما. ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھ. ہماری نسلوں کو حضرت زہرا کی محبت اور معرفت پر قائم اور باقی رکھ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے عنوان انصار میں داخل و شامل فرما. ان مجالس کے انعقاد میں جن حضرات نے جس طرح بھی کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، حصہ دیا ہے، خداوندہ ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. ان کے حلال طیب و طاہر رزق و روزی میں اضافہ فرما.
جن حضرات نے وقت دیا ہے، ان مجلسوں میں شریک ہوئے ہیں، خداوندہ ان کے وقت میں، ان کے عمر میں برکت عنایت فرما، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر کرامت فرما۔ ان کو تو کیا انعام دے گا ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس دنیا میں انہیں محسوس ہو جائے کہ ان مجلسوں میں شرکت کا تو نے انہیں انعام کرامت فرمایا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ ماتم حسین۔
اور بیٹی کا گھر جلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا ہائے زہرا کو یوں ستایا گیا بر دربار میں بلایا گیا کیا مدینے کے لوگ آئندے تھے کیا مدینے کے لوگ آئندے تھے ہاتھ زہرا پہ جب اٹھایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا مرتضیٰ چیخ کر روئے مرتضیٰ چیخ کر روئے ہاتھ پہلو سے جب ہٹایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا ہائے زہرا کو یوں ستایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا لوگ چلتے رہے جلے در پر لوگ چلتے رہے جلے در پر در کو زہرا سے نہ اٹھایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا لوگ چلتے رہے جلے در پر لوگ چلتے در کو زہرا سے نہ اٹھایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا ہائے زہرا کو یوں ستایا گیا بر دربار میں بلایا گیا کیسے ثقلین پسلیاں ٹوٹی کیسے ثقلین پسلیاں ٹوٹی صرف زینب کو یہ بتایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا کیسے ثقلین پسلیاں ٹوٹی کیسے ثقلین پسلیاں ٹوٹی صرف زینب کو یہ بتایا گیا بر دربار میں بر دربار میں بلایا گیا بر دربار میں بلایا گیا ہائے زہرا کو یوں ستا
بلایا گیا ہر دربار میں بلایا گیا ہر دربار میں بلایا گیا کیا مدینے کے لوگ اندھے تھے کیا مدینے کے لوگ اندھے تھے ہاتھ زہرا پہ جب اٹھایا گیا بر دربار میں بلایا 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 گیا بر دربار میں سیدہ طاہرہ سیدہ 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 راہ فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر زہرا کا در جلا کر زہرا کا در جلا کر زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر زہرا کا در جلا کر زہرا کا در جلا کر زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے
دربار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنی دفعہ گری ہے، لائے ہیں اپنے گھر تک، لائے ہیں اپنے گھر تک، حسنین خود اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر، زہرا کا درجہ لا کر، زہرا کا درجہ لا کر، زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر، ظالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے، وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے، پڑھتی ہے اب نمازیں، پڑھتی ہے اب نمازیں، ایک ہاتھ ہی اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے ظالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے، وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے، پڑھتی ہے اب نمازیں، پڑھتی ہے اب نمازیں، ایک ہاتھ ہی اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے ظالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے، وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے، پڑھتی ہے اب نمازیں، پڑھتی ہے اب نمازیں، ایک ہاتھ ہی اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر، زہرا کا درجہ لا کر، زہرا کا درجہ لا کر، زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر، پہلو میں درد اتنا ہے کہ تڑپ رہی ہے، چلنا بھی اب ہے مشکل، اٹھ اٹھ کے گر رہی ہے، چلتی ہے ایک شانہ، چلتی ہے ایک شانہ، دیوار سے لگا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر زہرا کا درجہ لا کر، زہرا کا درجہ لا کر، زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ
اللهم صل على